کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج تم مشکل کشا ٹھہراتے ہو، آدم علیہ السلام کے دور میں کون مشکل کشا تھا؟ علی اجمیری کو آج تم داتا کہتے ہو کہ یہ دیتا ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں کون داتا تھا؟ اجمیر والے کو تم غریب نواز کہتے ہو، یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں غریب نواز کون تھا؟ آج تم بغداد والے کو غوث اعظم کہتے ہو، سب سے بڑا فریادر، لیکن جب یہ عبد القادر جیلانی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت غوث اعظم کون تھا؟ وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون۔ میرے قوم کے بھائیوں، رب کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی، اس ترتیب اور اس طریقے سے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ مالک کائنات کو پہچاننے کے لیے کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن بیان ہو رہا تھا تو فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت۔ کیا یہ اس آسمان کے طرف نہیں دیکھتے؟ بغیر ستون کے یہ 7 آسمان اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے ہیں، کیا یہ اونچے اونچے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ زمین جب ہل رہی تھی تو اللہ نے میخ بنا کر ان پہاڑوں کو اس زمین پر رکھ دیا؟ کیا یہ پہاڑ اس زمین پر رکھنا یہ کسی کے بس کی بات تھی؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، فرمایا کیا یہ اس زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس زمین کو اللہ نے کس طرح بچھایا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لا تعداد انسان، حیوان، چرند پرند اس زمین پر اللہ نے آباد کر دیے، لیکن آج بھی یہ زمین ختم نہ ہو سکی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا۔ ذرا دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین اللہ رب العزت نے مردوں اور زندوں سب کے لیے کافی کر دی ہے۔ کتنا کچرا دنیا کے اندر انسان بناتے ہیں اور اس زمین کے اندر وہ دفن ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ کتنے انسان، چرند پرند، حیوان مر جاتے ہیں، لیکن آج بھی یہ زمین اس کے اندر اس کی بدبو نہیں ہے، یہ زمین صاف ہو گئی، اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی زمین کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس انسان کے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں، کتنی قدرتی وسائل ہے اس اللہ کے، معدنیات ہے، گیس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے اپنی نعمتیں رکھی ہے۔ پھر اس زمین کو ایسا کر دیا، اتنی سخت نہیں کہ زمین پر انسان چل نہ سکے، اور اتنی نرم بھی نہیں کہ اس پہ مکان نہ بنا سکے، اندر دھنس جائے۔ پھر اس زمین کو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے فصل کے قابل بنا دیا، اوپر سے بارش برساتا ہے اور نیچے سے اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ فرمایا افلا ينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا
حبا عنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم بادلوں سے بارش برسا کے اس زمین کو چیر دیتے ہیں اور اس زمین سے پھر تمہارے لیے تمہارا رزق ہم نکالتے ہیں، سبزیوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں، پھل کی صورت میں، ڈرائی فروٹ کی صورت میں۔ تمہارے لیے بھی اس کے اندر غذا ہے، تمہارے چوپاؤں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی اس کے اندر غذا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جنات، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میرے دوستان عزیز، اس رب کائنات کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہ کر سکو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بِهِ تُشْرِكُونَ، سب کچھ نعمتیں کرنے کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ پھر بھی تم اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ اتنی نعمتیں، اتنے دلائل، اللہ کے قدرت کی نشانیاں، ہر دور کے اندر اکثر لوگوں نے، مشرکین مکہ سے اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے فرماتا ہے ان سے کہو اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے من انزل من السماء، ذرا بتاؤ آسمان کے طرف سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے ان سے پوچھو من یرزقکم من السماء والارض، زمین اور آسمانوں سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے ان سے پوچھو من خلقہم، انہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ سارے سوالات اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان سے پوچھو من یدبر الامر، اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے سیقولون اللہ، یہ مشرکین مکہ بھی کہیں گے، اقرار کریں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج تم مشکل کشا ٹھہراتے ہو، آدم علیہ السلام کے دور میں کون مشکل کشا تھا؟ علی اجویری کو آج تم داتا کہتے ہو کہ یہ دیتا ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں کون داتا تھا؟ اجمیر والے کو تم غریب نواز کہتے ہو، یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں غریب نواز کون تھا؟ آج تم بغداد والے کو غوث اعظم کہتے ہو، سب سے بڑا فریادر، لیکن جب یہ عبد القادر جیلانی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت غوث اعظم کون تھا؟ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ کائنات اکیلے بنائی ہے، اس کائنات کا نظام وہ اکیلے چلاتا ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، نبی اس کے در کا فقیر ہے، ولی اس کے در کا فقیر ہے، مردے اس کے فقیر ہے، زندے اس کے فقیر ہے، ساحر اس کے فقیر ہے، نیک اس کے فقیر ہے، بد اس کے فقیر ہے، اس کے علاوہ کوئی الغنی نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز، کوئی امیر نواز نہیں،
کوئی اولادوں کا دینے والا نہیں. یہ محکمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ لڑکی عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ لڑکی عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا جلا کر دیتا ہے, اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اسے بانج بے اولاد کر دیتا ہے. کوئی اسے پھر اولاد نہیں دے سکتی, کوئی اولاد نہیں دے سکتا. اور پھر اللہ نے بطور دلیل نقلی اپنی کتاب مجید سورہ انبیاء کے اندر مثالیں بیان کی ہے کہ دیکھو یہ زکریا علیہ السلام ہے, گھر میں اولاد نہیں, وہ زکریا اذ نادى ربہ, اولاد کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہے, وہ ایوب اذ نادى ربہ, اپنے رب کو پکار رہا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. آج ہم بھی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لیکن دلدل کے سامنے یہ قوم جھک رہی ہے, تازیوں کے سامنے یہ قوم جھک رہی ہے, قبروں کے سامنے یہ قوم جھک رہی ہے, پیروں اور مرشدوں کے سامنے یہ قوم جھک رہی ہے, یا رسول یا علی مدد کے نعرے یہ قوم لگا رہی ہے. آج ان کے گھر پہ, کسی کے گھر پہ کالا جھنڈا لگا ہے کہ یہ میرے گھر کو بچائے گا, کسی کے گھر پہ کالی ہنڈی پڑی ہے کہ یہ میرے گھر کو بچائے گی یہ کالی ہنڈی, اور کسی کے دکان کے شوکیس کے اوپر گھوڑے کا نال لگا ہے کہ یہ میرے لیے گاہک لائے گا. کسی کی گاڑی کے پائیدان پہ گھوڑے کا نال لگا ہے کہ یہ میرے لیے پسنجر لائے گا. یہ جب کوئی گاڑی خریدتا ہے اسے نیچے گندا جوتا لٹکا دیتا ہے, جوتی لٹکا دیتا ہے, چپل لٹکا دیتا ہے. پوچھو یہ کیوں؟ یہ گاڑی بچائے گا. یہ مسلمان ہے اللہ کے بندو, گندے جوتے ان کی گاڑیاں بچائے, گھوڑے کا نال جو ہے ان کے گاہک لائے, کالے جھنڈے اور کالی ہنڈیاں ان کے مکان بچائے, دلدل اور تازیوں کے سامنے یہ جھکے, قبروں کے سامنے جھکے, مردوں سے یہ مانگے. کالوں داغوں پہ ان کا عقیدہ, کڑوں پہ ان کا عقیدہ, چھلوں پہ ان کا عقیدہ. یہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ یہ آنکھیں جو اللہ نے دی تھی دیکھنے کے لیے, آج بعض روایات کو لے کر اس سے عقیدے کے اندر یہ بھی شامل کر دیا. کسی نے کسی کو دیکھا, نظر لگ گئی, بس اب اس کا کام ہو گیا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. کان سننے کے لیے, آنکھیں دیکھنے کے لیے, ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. اس کے اندر کوئی میزائل نہیں لگے ہیں کہ کوئی کسی کو دیکھے گا اور وہ دڑم کر کے نیچے آ جائے گا. ذرا غور و فکر کرو. ہر حدیث کے لیے متن ضروری ہوتا ہے, روایت کے ساتھ درایت کے اصول بھی ہے کہ آپ اس روایت کو قرآن پہ پیش کریں, اس کو مشاہدے پہ پیش کریں, اس کے بعد وہ روایت جو ہے وہ مانی جاتی ہے. اب کسی نے کسی کو نظر لگائی, نظر لگ گئی, وہ بیمار ہو گیا. اب جی اس کا علاج کیا ہے؟ پھر روایتوں میں اس کا علاج یہ ہے کہ جس نے نظر لگائی ہے وہ وضو کرے یا غسل کرے, اس کا پانی اس پہ چھڑک دو, ڈال دو, تو وہ نظر ختم ہو جائے گی. اول تو اسلام اس قسم کے تعلیم نہیں دیتا ہے, اس لیے کہ غسل اور وضو کا پانی ناپاک ہے, اور وہ کسی کے اوپر ڈالنا یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ ایک شخص کو نظر لگ گئی, آپ نے وضو کا پانی اس پہ ڈال دیا, غسل کا پانی ڈال دیا, بقول آپ کے وہ صحیح ہو گیا. لیکن اگر گاڑی کو نظر لگ گئی اور اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی, اس گاڑی کو جس میں ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی ہے کسی نے نظر لگا دی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب وہ ڈینٹر اور پینٹر کے پاس جائے گی یا جس نے نظر لگائی ہے اس کا غسل اور وضو کا پانی لے کے گاڑی پہ ڈالیں گے, ڈینٹنگ پینٹنگ خود صحیح ہو جائے گی. سمجھو, عقل سے کام لو.
بلڈنگ کو کسی نے نظر لگا لی, وہ نیچے گر گیا بلڈنگ. اب وضو اور غسل کا پانی اگر اس ملبے پہ ڈالیں گے تو کیا وہ بلڈنگ خود بخود اٹھ جائے گی, یا اس کو میسن مصری لا کے میٹیریل لا کے اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا؟ عقل سے کام لینا چاہیے. آج ہمارے عقیدے, اس امت کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں. جادو کے اوپر عقیدہ کہ کوئی منتر پڑھتا ہے, جادو کرتا ہے, کوئی سفلی علم کرتا ہے, کوئی کالا علم کرتا ہے. وہ شخص یہاں مدین میں بیٹھا ہوا ہے, پھونکے مار رہا ہے, کراچی میں کسی کو اس نے بیمار کر دیا. یہ کس کی صفت ہے؟ مافوق الاسباب کام کرنا, پھونک سے کام کرنا, آرڈر سے کام کرنا, بغیر اسباب کام کرنا, یہ کس کی صفت ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. آرڈر سے کام کرنا بغیر سبب کے, یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی ہے, یہ شاعر کی نہیں ہے کہ یہ منتر پڑے گا اور کام ہو جائے گا. ایک نہیں لاکھ منتر پڑے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. یہاں پہ وہ پھونک مارتا ہے, پھونک سے کام کرنا, یہ کس کی صفت ہے؟ سورت مریم دیکھے, سورت مریم نہیں سوری, سورت انبیاء دیکھے, سورت تحریم دیکھے اور سورت ہجر دیکھے. سورہ ہجر کے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے, سورہ انبیاء اور تحریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ان دونوں کی پیدائش اللہ نے پھونک سے کی ہے. آدم علیہ السلام کا مجسمہ جو ہے وہ تیار کیا گیا مٹی سے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس میں پھونکا اپنے روح میں سے, امر میں سے, اور وہ زندہ ہو گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا, اللہ کے امر سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی تخلیق ہو گئی ہے. تو پھونک سے کام کرنا یہ ساحر کی صفت نہیں ہے, میرے اللہ کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. یہ عقیدہ ہمارے یہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سحر اور جادو جو ہے نا, اس سے نظر بندی ہو جاتی ہے. آپ یقین جانے, بڑی افسوس ہمیں ہوتا ہے اس کے اوپر کہ بڑے بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں جو جادو اور سحر کے ابجد تک کو نہیں جانتے ہیں. صرف لکیر کے فقیر کتابوں میں آیا ہے, وہ پڑھ لیا ہے, اب عوام کو اس سے ڈرا رہے ہیں کہ جادو بڑا خطرناک چیز ہے. بھائی جادو سے یہ ہوتا ہے, جادو سے وہ ہوتا ہے, حالانکہ ان کو کچھ بھی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے سحر کی. سحر شوبدہ بازی ہے, سحر ہاتھ کی صفائی ہے, سحر دھوکے کو کہتے ہیں, سحر فریب کو کہتے ہیں, سحر جھوٹ کو کہتے ہیں. اور آپ تفاسیر دیکھیں, فقہا کے فتوے اس میں بھی دیکھے, لا اصل لہو لا حقیقت لہو, اس کی حقیقت نہیں, اس کی اصل نہیں ہے. یہ تو صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے, یہ تو جھوٹ ہوتا ہے. یہ تو ساحروں نے معجزے کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش کیا تھا, اور معجزہ حق ہے, اس کی حقیقت ہے, اس سے ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے, اللہ نے فرمایا اس کو پھینکیے, عصا سے اژدہا بن گیا, لکڑی سے سانپ بن گیا. یہ حقیقت میں ہوا تھا. لیکن ساحروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی, قرآن کہتا ہے انما صنعوا, وہ بناوٹ تھی, وہ حقیقت نہیں تھی. انما صنعوا کید الساحر, وہ بناوٹ تھی, وہ اس ساحر کی شوبدہ بازی تھی, اس کا فریب اور جھوٹ اور دھوکہ تھا. قرآن کبھی کہتا ہے تلقف ما یافکون, وہ جھوٹی نمائش تھی, قرآن کہتا ہے. تو معجزہ باذن اللہ وہ حقیقت ہے, سحر شیطانی عمل ہے, اس کو آپ باذن اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں. بعض ناسمجھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں دیکھیں وما یفرقان بہ من احد الا باذن اللہ, اللہ باذن اللہ. یہ اللہ کبھی منقطع آتا ہے, کبھی متصل آتا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اگر یہاں پہ آپ نے متصل کر دیا تو آپ نے تو شریک ٹھہرا دیا اللہ کے ساتھ کہ اذن اللہ کرتا ہے اور کام ساحر کرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اذن اللہ کرے اور کام نبی کرے تو یہ معجزہ ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا عصا پھینکیے, اور اللہ کا امر آ گیا, اس سے اژدہا بن گیا. معجزے اور سحر میں فرق کرنا چاہیے.
اور پھر اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آج میری امت کا ہر گھر، آپ دیکھیے کسی کے گھر میں پریشانی آتی ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، کون اس کو سمجھائے گا؟ یہ ہمارے علماء کا کام ہے سمجھائے کہ ارے بھائی یہ جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے۔ اور یہ باطل روایتیں جو کہتے ہیں سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل شیء ما یفعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے جادو کر دیا تھا، خیال میں آتا تھا کہ فلاں کام میں نے کیا حالانکہ کیا نہیں، ایات النساء ولا یاتین، بیویوں کے پاس آئے حالانکہ نہیں۔ یہ کیا ہے نبی کے ساتھ؟ اور پھر 6 مہینے، سال، 3 مہینے یہ کیفیت اللہ کے نبی کی رہی۔ وحی کا کیا ہوگا؟ دین کا کیا ہوگا؟ نمازوں کا کیا ہوگا؟ ایک باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ظلم کیا گیا ہے۔ سورۃ فرقان اٹھا کر دیکھیں آیت 8-9، سورۃ بنی اسرائیل اٹھا کر دیکھیں آیت 47-48۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ جو بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہے، اس پہ جادو ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ظالم ہے، یہ گمراہ ہے، یہ شخص بے دین ہے۔ اللہ کے بندو غور و فکر کرو، اور پھر جادو کی وہ روایتیں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ بنو زریق ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک یہودی رہتا تھا لبید ابن عاصم۔ اس نے جادو کیا اور جادو کا سامان اس نے ایک کنویں میں رکھا جس کا نام ذی ذروان تھا، اور 3 میل دور جا کے پھر مدینہ میں اس کا اثر نبی پہ ہوا۔ اب مجھے بتاؤ جو 3 میل دور بغیر سبب کے کام کرے، اگر یہ صفت جادو میں آ جائے، یہ ساحر میں آ جائے، تو میرے اللہ کی صفت کیا ہو گئی؟ پھر کیا فرق کیا آپ نے کہ 3 میل دور جو ہے اس کا منتر کام کر رہا ہے؟ اللہ کے بندو آج کے اس مسلمان سے دیکھے وہ فرعون کا عقیدہ، آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے ساحر، مصر کے ساحر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے اوپر، معجزے کو تسلیم کر لیا انہوں نے کہ یہ معجزہ ہے، حقیقت ہے، اللہ کا فعل ہے، اور یہ ہمارا والا یہ سارا جھوٹ ہے، سجدے میں گر پڑے، تو اس وقت جو ہے فرعون نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے میں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو ساحروں سے، جادوگروں سے تو فرعون نہیں ڈرتا تھا۔ آج میرے امت کا مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ مسلم، وہ ڈرتا ہے جادو سے۔ اللہ کے بندو یہ عقیدہ بنا لو، چاہے وہ نظر ہو یہ مخلوق ہے، چاہے جادو ہو یہ مخلوق ہے، چاہے دجال ہو یہ مخلوق ہے، چاہے ساحر ہو یہ مخلوق ہے، چاہے نبی ہو یہ مخلوق ہے، چاہے ولی ہو یہ مخلوق ہے، چاہے آسمان کے ملائک ہو یہ مخلوق ہے، چاہے جنات ہو یہ مخلوق ہے۔ کل مخلوق ما فوق الاسباب کام نہیں کر سکتی ہے، ما فوق الاسباب، ما وراء الاسباب، بغیر اسباب کے آرڈر پہ کام کرنے والا میرا صرف ایک اللہ ہے بس، جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کیے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح کرو، یہ کالے پیلے ہرے برے داغے توڑ کے پھینک دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تعویذ جو گلے میں لٹکایا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ دم کیے ہوئے داغے، گرے لگائے ہوئے داغے جو گلوں میں ڈالے ہیں کہ مولوی صاحب نے دم کر کے دیا ہے، ابے دم اس کے اندر کوئی پھنس گیا، مولوی سے پوچھو تمہارا دم اس میں پھنسا ہوا ہے، تم نے گٹھان لگائی ہے، پھونک کبھی پھنستا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے من عقد عقدۃ ثم نفث فیها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک، جس نے داغے میں گرہ لگائی، گرے میں پھونک مارا، اس نے جادو کیا، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ جادو کو اللہ کے نبی نے شرک کہا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی صفت مخلوق کو دینا۔ اللہ کی صفت مخلوق میں نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اس حدیث نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ جادو شرک ہے، اور جادو میں اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اور افسوس کی بات ہے تعصب بہت زیادہ ہے ہمارے اندر، فرقہ وارانہ تعصب، کہ میرے مولوی نے کہا، میرے مکتبہ فکر نے کہا، میری جماعت نے کہا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، یہ جو بھی ہے میں تو یہی مانوں گا۔ اس تعصب نے لوگوں کو برباد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں
جو توحید کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور ایک روایت کے اندر جو ہے وہ دجال کا آتا ہے. اب وہ دجال کیا کرے گا؟ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنبِتُ، آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ غلہ اگائے گا، ایک شخص نوجوان شخص کو لائے گا فَيَقْتُلَهُ، اس کو قتل کرے گا، ثُمَّ يُحْيِيهُ، پھر اس کو زندہ بھی کرے گا. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ آسمان کی طرف سے. زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ علم کون رکھتا ہے؟ یہ سارے صفات اگر میں دجال میں مان لوں تو میں کہاں کا مومن اور مسلم رہ گیا ہوں؟ میرا ایمان کہاں باقی رہا؟ میں نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوگا پھر؟ قرآن تو مجھے کہتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہیں بنانا، دو الہ نہیں بنانا. مجھے تو یہ اجازت نہیں ہے کہ نبی کو الہ کہہ دوں، فرشتے کو الہ کہہ دوں، اور میں کہوں کہ یہودی دجال جھوٹا فریب کار کافر، اور اس کو میں اللہ کی صفات دے دوں. میرے ایمان کا کہاں پھر میرا ایمان رہا؟ اللہ کے بندو، تعصب کے اندھیروں سے باہر آؤ، امت کو ایک کرو، مسلم بن جاؤ. قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے. ہمارے لیے کتاب ہدایت ایک ہی ہے، قرآن مجید. ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا رہبر اور رہنما، ہمارا قائد اعلیٰ، قائد اعظم، ہمارا امام الاعظم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ سارے اس لیڈر کے اوپر اتفاق اور اتحاد کر لو، اللہ کی کتاب پہ اجتماع کر لو، اور ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، مسلم بن جاؤ. ہمارا دین کوئی فرقہ وارانہ دین اور مذہب فرقہ فالٹی نہیں ہے، ہمارا دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ ایک دعوت ہے آپ کے سامنے لائے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے. اب کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا. اپنی ڈیوٹی محنت مشقت کر کے آپ کی طرح اپنا پیٹ پالتے ہیں، اس میں سے کچھ ٹائم نکال کے، چونکہ یہ ہمارا ہم پہ لازم ہے، فرض ہے کہ دین سیکھے، سکھائے، خود اپنی اصلاح کرے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے. تو اسی سلسلے میں کراچی سے آئے ہیں آپ کے سامنے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی ان مسائل کو سمجھ کے، مان کے آئیے، ہاتھ میں ہاتھ دے، ایک ہو کر اس امت کو ایک کرے. آج کتنی گمراہی ہے، صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے. ایک طرف عقیدے کی خرابی، تباہ اور برباد ہے ان لوگوں کا عقیدہ. یہ بچے کو گھر سے نکالیں گے پہلے یا کالا ٹکا لگا دیں. کیوں بھائی جی؟ نظر لگ جائے گی. کیا فرق ہے ہندو اور مسلمان کے اندر؟ کوئی فرق رہا ہے اس کے اندر؟ آج عقیدے برباد، اور اعمال کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. پردے نام کی کوئی چیز نہیں، بے حیائی اور فحاشی اپنے عروج کے اوپر ہے. سود کا کاروبار وہ تو ان کی معیشت کا حصہ بن گیا ہے. بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں ہوتا ہے، ناپ تول کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا ہے، ملاوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا ہے. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ نام کے صرف مسلمان ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس امت کی فکر کرے، اس امت کی اصلاح کرے، اس کے لیے نکلے، اللہ کے دین کا کام کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد